قوم بنی اسرائیل میں ایک بزرگ رہتا تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصہ تک اپنے خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح و شام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے، تو وہ جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جو ہر روز ایک انگور اٹھاتی تھی۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا تھا اور یہ اس پانی کو پی کر پیاس بجھا لیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اس بزرگ عابد نے کہا لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس نے فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، قہار ہے، حی و قیوم ہے، دلوں کی اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہے ان کا اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر جاؤ۔ پس وہ عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور ننگی کھڑی ہو گئی اور اس عابد کے سامنے اپنا ننگا بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنے آنکھیں بند کر لی اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے؟ اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس، تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو تباہ ہو جائے گا، تو گندک آگ کے پاٹ مانگتا ہے، میری عرصہ کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ پھر کہنے لگا، ہر زانی کی بخشش نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عبادت کے متعلق خوب بہکایا، تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے یعنی چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلاتی تھی۔ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگی، تجھے کیا ہے؟ جلتی کیوں نہیں؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی یعنی جل گیا، پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کی کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر کہا، اے لوگو، فلاں بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہی پہ میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا، اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا، وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی حتیٰ کہ تو نے اس جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے عذابناک ہو کر اس عبادت خانہ کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اور اس عابد خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگ کا دستور تھا کہ زانی کو ارے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کی وقت میں جل گیا تھا
اسے عابد نے ہاتھ کو آستین میں چھپا ہوا تھا، اور وہ عابد واقعہ کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ ارے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ ارا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتی ہی جلادوں نے تعلیم کی اور ارا چلا دیا۔ جب ارا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میری آسمان کی مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، اور حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے جا چکی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا۔ تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا تو اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسی پہلی مردہ تھی ویسی ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھود دی گئی اور اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبو مہک رہی تھی۔ اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کو میتوں کو لایا گیا تو ان کا آسمان سے کسی نے منادی کی، اصبر حتی نصلی علیہ الملائک، صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور فہم کرنے والا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اپنا بندہ اور اپنے ولی کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر لگایا ہے اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرمان برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و کرم سے نوازتا ہوں۔